السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، جس عنوان پر بات ہو رہی ہے، ارادہ یہ ہے کہ اس عنوان کو آج کی اس جمعہ میں ختم کیا جائے، حالانکہ یہ عنوان بہت طویل ہے اور 4-5 جمعہ اگر ہم لے لیں تو بھی باتیں مکمل نہیں ہوں گی، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، جس کی آج ایک تاریخ ہے۔ عام طور پر ہند و پاک میں اس مہینے سے متعلق میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق باتیں ہوتی۔ انشاءاللہ اسی مناسبت سے زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ ہم بھی سیرت کے عنوان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔
میں سمیٹتے ہوئے اس عنوان کو آج ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عنوان کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، مگر اپنے ان دشمنوں کی وجہ سے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اس عنوان کو لایا گیا تاکہ ہم ان دشمنوں کی دشمنی کو پہچانیں اور حتی المقدور جہاں تک ہو سکے اللہ کی توفیق سے اور اپنے مکمل ارادوں کے ساتھ ان سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا جو مقصد زندگی ہے، ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں، آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضا، رسول اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سانپ پکڑنے کا منتر آتا ہے، وہ سانپ کو پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ سانپ اپنے مرنے کے خوف سے انسان کو ڈس لیتا ہے، وہ گویا انسان کا دشمن سمجھا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اس کو پکڑنے کا فن سیکھ لیتے ہیں تو وہ سانپ کو پکڑ بھی لیتے ہیں، جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں، گلے میں بھی ڈال لیتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں اور سانپ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ان دشمنوں سے بچنے کا جو فن ہے اور جو چیزیں ان سے بچنے کے لیے ہیں، اگر وہ ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ان چیزوں سے، ان دشمنوں سے بچتے بچاتے ہوئے اللہ تک پہنچ جائیں۔ اور جو ہمارا دشمن ہے، دنیا کی محبت، شیطان کے ہتھ کنڈے، نفس کی نفسانیت، مخلوق کی محبت، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم ان کے شر سے بچ کر اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو میں نے ایک چیز کو بہت مختصر عرض کی تھی، دنیا کی محبت اور شیطان کی شیطانیت، شیطان کے ہتھ کنڈے، میں نے ذرا تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے کہ میرے لیے فائدہ ہو، آپ کے لیے فائدہ ہو، اور جو آگے سنیں گے ان کے لیے فائدہ ہو۔ شیطان بہت چالاک ہے، اس کے پاس کسے کیسے بہکانا، کس کے پاس کون سا جال پھینکنا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صاحب کی تمنا ہوئی کہ میں شیطان سے ملاقات کروں۔ کہیں ایک جگہ اس کی ملاقات ہو گئی
تو دیکھا کہ اس کے پاس بہت سارے جال رکھے ہوئے. اب اس نے پوچھا کہ یہ تیرے پاس جال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میں ان جالوں سے لوگوں کو پھنسا لیتا ہوں. قسم قسم کے جال ہیں. اب اس نے پوچھا کہ میرے لیے کون سا جال ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ تجھے پھنسانے کے لیے کسی جال کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس نے کہا کہ کیا میں ایسا انسان کہ تیرے قبضے میں بغیر جال کے آ جاؤ؟ تو شیطان نے کہا کہ ہاں تو ایسا ہی ہے. تیرے لیے کسی جال کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ایسے ہی میں بہکا لیتا ہوں. بات آئی گزر گئی. ایک دن یہ شخص اپنی بستی جانا چاہتا تھا، گھر جانا چاہتا تھا. درمیان میں دریا پڑتا تھا. اب وہ پہنچا. دن ختم ہونے کو ہے، رات آنے کو ہے. دیکھا کہ جو آخری کشتی تھی وہ نکل چکی تھی. کبھی ہوتا ہے قریوں میں لوگ جانا چاہتے ہیں، 9 کے بعد بس نہیں ملتی ہے، 10 کے بعد بس نہیں ملتی ہے، اور آخری بس 11 بجے 10 بجے 9 بجے. اس کے بعد کوئی آدمی چاہتے ہوئے بھی وہاں پہنچ نہیں سکتا، الا ہے کہ کوئی اور راستہ اختیار کر لے. عمومی جو سہولت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب اس نے دیکھا کہ جو کشتی تھی آخری وہ گزر گئی ہے، نکل چکی ہے. اب میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ اور جانا ضروری ہے، بغیر جائے کوئی چارہ نہیں ہے. اب اس نے ارادہ کیا کہ چلو میں پیدل ہی پار کر لیتا. اب اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ ایک بوڑھیا وہاں دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے، بہت ضعیف، بہت کمزور، بہت بوڑھی ہو گئی ہے. اب جب ان پر نظر پڑی، انہوں نے پوچھا اماں جان تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا مجھے اس پار جانا ہے، مگر کیا کروں جو کشتی تھی وہ پار ہو چکی ہے. تم مجھے کسی طرح اس پار پہنچا دو، اس لیے کہ میرے بچے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ میں کیسے لے جاؤں آپ کو؟ میں خود سوچ رہا ہوں کیسے جاؤں تو پیدل جاؤ. اس نے کہا کہ تم پیدل جا رہے ہو، کسی طرح مجھے بھی لے چلو، میں بھی پار کر لیتی ہوں. بچے بہت دعائیں دیں گے تمہیں، میں اکیلی تنہا یہاں رہ جاؤں گی، بچے تکلیف میں آ جائیں گے. اب انہوں نے ہاں بھر لی اور اپنے کمر میں بٹھانا چاہا. پھر سوچا کہ اگر چھوٹ گئی تو ڈوب جائے گی، اس لیے اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور بسم اللہ کہہ کر کے آہستہ 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 دریا پار کرنے لگے. جیسے ہی بیچ دریا میں پہنچے، وہ بوڑھیا اس آدمی کے بال پکڑ کے کھینچ کے کہا او میرے گدھے ذرا جلدی چل. اب یہ صاحب تعجب کرنے لگے، میں نے تو اس بوڑھیا پر رحم کھا کر کے اسے پار کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر بٹھایا تھا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے کہا مجھے پہچانا نہیں؟ کہا کہ نہیں پہچانا. میں نے کہا تھا نا تجھے پھنسانے کے لیے کسی جال کی ضرورت نہیں ہے، بغیر جال کے تو پھنس چکا ہے. میں شیطان ہوں اور عورت کی شکل میں ہوں. غیر محرم عورت کو تو نے اپنے کندھوں پر بٹھا رکھا ہے.
دیکھا میرا عزیزوں، شیطان کیسے پھانس لیتا ہے۔ غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا، کندھوں پر بٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، بات کرنا بھی حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے، اس کی باتیں سننا بھی حرام ہے۔ تو شیطان بڑی چالاکی کے ساتھ پھانس لیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم گناہ میں مبتلا ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ شیطان ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور ہمارے ایمان کا وہ سودا کر رہا ہے۔ ہاں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان کا آخری جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب مومن و مسلمان دنیا سے جائے، بغیر ایمان کے جائے، اس وقت تک اس کی کوشش ہے، وہ لگا ہوا ہے۔ ہاں، اس لیے فرمایا ہمیشہ اس کی چالوں کو سمجھنا ہے اور پھر اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس سے بچنے کے لیے حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ سنتوں پر عمل کریں۔ سنتوں پر ہم جتنا عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سنتوں کے راستوں میں شیطان کے دروازے بند کر دیا ہے۔ اسے اچھی طرح یاد رکھیں، اس وقت دنیا میں شیاطین اور جنات کی شرارتیں بہت زیادہ ہیں، تو آدمی اگر ان سے بچنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو بچانا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بچانا چاہتا ہے، اپنے والدین کو بچانا چاہتا ہے، بھائیوں کو بچانا چاہتا ہے، بہنوں کو بچانا چاہتا ہے، تو ان سے سنتوں کی تلقین کرائے، سنتوں کی ترغیب دلائے کہ جو کام کرو سنت کے مطابق کرو، اس لیے کہ سنتوں کے راستوں میں شیطان آ نہیں سکتا۔ ہاں، جو کام بھی کرو سنت کے مطابق کرو۔ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں سنتوں کا اہتمام ہو، سو کر اٹھنے سے لے کر سونے تک جو کچھ ہم کام کریں وہ سنت کے دائرے میں کریں۔ پہلے یہ سوچیں کہ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے، اور پھر یہ سوچیں کہ اس اللہ کے حکم کو ہم نبی کے طریقے کے مطابق کیسے کریں۔ اس کے ذریعے سے حضرات علماء کرام نے صاف لکھا ہے کہ شیاطین سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ برابر پیچھے لگا ہوا ہے، اور سب سے نازک مسئلہ یہ ہے کہ عین موت کے وقت اس کی شرارتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ وہ حدیث آپ کو سناؤ، شاید آپ نے سنی ہوگی یا نہ سنی ہوگی۔ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو شیطان مرے ہوئے رشتہ داروں کی شکل اختیار کر کے آ جاتا ہے۔ بستر مرگ پر، بستر مرگ کہتے ہیں جب آدمی مرنے لگتا ہے وہ بستر مرگ پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ ماں انتقال کر چکی ہے تو ماں کی شکل میں آ جاتا ہے، باپ انتقال کر چکا ہے تو باپ کی شکل میں آتا ہے، بھائی انتقال کر چکا ہے، چچا پھوپھی جو بھی رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں ان کی شکل میں آ کر بستر پر بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کر کے سمجھاتا ہے۔ اگر ماں کی شکل میں آیا ہے تو کہتا ہے بیٹا میں تجھے نصیحت کرنے کے لیے آئی ہوں، میں مری تھی اسلام پر لیکن مجھے سزا ہو رہی ہے، میں عذاب میں مبتلا ہوں قبر میں،
اس لیے میں سمجھانے کے لیے تمہارے آخری وقت میں آ گئی ہوں، تم خدا کا انکار کرو تاکہ تمہیں مرنے کے بعد عذاب سے چھٹکارا ملے، جنت ملے۔ علماء لکھتے ہیں جو دنیا میں شیطان کے بہکاوے میں بار بار آ جاتا تھا، اس آخری وقت میں بھی وہ مان جاتا ہے کہ ماں نصیحت کر رہی ہے، اور ماں سے زیادہ کوئی خیر کا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کا؟ ماں سمجھا رہی ہے، اب وہ انکار کرتا ہے کہ خدا نہیں ہے، ادھر موت آ جاتی ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے فرمایا دو چیزوں کی پابندی کرو، دو چیزوں کی پابندی کرو، تین فائدے ہوں گے۔ ایک، تکبیر اولیٰ کی پابندی کرو، 5 وقت کی جو نماز ہے فرض نماز، اسے تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن اسے ذرا جماعت سے ادا کرنے کی، اور پھر تکبیر اولیٰ جیسے ہی امام صاحب نماز شروع کرے تکبیر تحریمہ کہے، ہم ان کے ساتھ میں شریک رہیں، اس کا اہتمام کریں۔ اور پھر مسواک کا اہتمام کریں، مسواک کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور اس زمانے میں اور زیادہ ضروری ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنی ایک مسواک ہو، گھر میں بھی ہو، اپنے جیب میں بھی ہو، یا مسجد میں ہو، تاکہ ہم سب جہاں وضو کریں اپنے ساتھ مسواک، اور پھر مسواک کے ساتھ ہم وضو کریں گے۔ فرمایا اس کے تو 70 فائدے ہیں ہی، آپ نے سنا ہے، زندگی بھر سنا ہے کہ مسواک کے 70 فائدے۔ اسی مسواک کا، تکبیر تحریمہ کا فائدہ یہ ہے کہ جو ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالی ملک الموت کو بھیج کر کے سب سے پہلے حضرت اسرائیل اس شیطان کو مار بھگائیں گے جو ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان کو بھگانے کا انتظام اللہ خود کریں گے، ملک الموت آئیں گے اور شیطان کو بھگائیں گے۔ ہاں میرا عزیزو، بزرگوں کو ڈر اسی بات کا لگا رہتا تھا، ہمیشہ روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت روزانہ نفل پڑھ کے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ موت کے وقت شیطان سے حفاظت فرما اور خاتمہ بالخیر فرما۔ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ جب ہم دنیا سے جائیں ہم اپنے ایمان کے ساتھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو، ہرگز نہ ہو کہ ایمان باہر ہو جائے اور ہم بغیر ایمان کے چلے جائیں۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور قیامت تک آنے والے مومنین مومنات کی حفاظت فرمائے۔ ملک الموت خود شیطان کو بھگاتے۔ ایک کام تو یہ ہو گیا، جب ملک الموت شیطان کو بھگائیں گے الحمدللہ مرنے والا شیطان کے شر سے بچا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ملک الموت مرنے والے کو یاد دلائیں گے کہ جناب ابھی آپ مرنے والے ہیں۔ ہاں، موت کے چند لمحے پہلے اگر یقین ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں تو میرا عزیزو، آدمی آخری وقت میں کیا کرتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔
فرمایا یہ دوسرا فائدہ ہے، ملک الموت خود یاد دلائیں گے کہ جناب ابھی آپ مرنے والے ہیں، آخرت میں پہنچنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خود ملک الموت یہ کہیں گے کہ تم کلمہ پڑھ لو۔ ذرا سوچے میرا عزیزو، یہ مرحلہ میرا بھی آنے والا ہے، آپ کا بھی آنے والا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ لوگوں نے دنیا میں خدا کا انکار کر دیا کہ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، لیکن کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا ہے۔ اس راستے سے گزرنا میرا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا۔ سوچے اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب جو لوگ اس مرنے والے کے پاس قریب میں موجود ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بجائے پوتے کو لا کر دکھانے کے، پوتیوں کو لا کر دکھانے کے، اور پھر اپنے آپ کا تعارف کرانے کے، ابا جان مر رہے ہیں، ابو آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، ابو آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کا چھوٹا بیٹا ہوں، اسے پہچانو یہ آپ کا پوتا ہے، لاڈیلا ہے۔ بجائے اپنا تعارف کرانے کے، بچوں کی پہچان کرانے کے، اسلام کا جو حکم ہے اسے پہچانے اور اس کو کام کرے۔ فرمایا اس وقت کلمے کی تلقین کریں۔ کلمے کی تلقین کیسے کریں گے؟ اس مرنے والے سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم کلمہ جلدی پڑھ لو، تم مرنے والے ہو۔ علماء نے منع کیا ہے، اس لیے کہ موت کے وقت کی تکلیف مرنے والا ہی جانتا ہے کہ کس طرح وہ دنیا سے گیا ہے۔ سامنے بیٹھ کر بھی کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتا دیتا، مرنے والے کو ایسی تکلیف ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے جیسے اگر زندہ بکری کی کھال اس کا چمڑا کھینچ لیا جائے تو اسے کیا تکلیف ہوتی ہوگی؟ ہاں، بعد اللہ کے بندے اور بعد اللہ کی بندیاں ہنستے ہنستے مسکراتے مسکراتے مرحبا مرحبا اور سلام کرتے کرتے چلے جاتے۔ ہاں، اور بعضیں ایسی تکلیف سے جاتے ہیں، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو مرنے والے سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھ لو، بلکہ ان کے سامنے بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، اور دیکھتے رہنا چاہیے کہ میرے ابو جان، میری امی جان، میری بیوی یا میرا بھائی یا میری بہن جو دنیا سے جا رہی ہے، کیا وہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ رہی ہے یا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اس کے ہونٹ ہل رہے، اس کی زبان چل رہی ہے، ہل رہی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ مرنے والا کلمہ پڑھ لیا ہے، فرمایا اب کوئی بات نہ کرے، تاکہ اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔
جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے جو زندگی بھر احادیث شریفہ پڑھایا کرتے تھے، فرماتے ہیں جب ان کا آخری وقت آیا اس وقت درس دے رہے تھے، کتاب پڑھا رہے تھے، حدیث کی کتاب، اور یہی حدیث پڑھا رہے تھے اور فرما رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ پر پہنچے ان کی روح ابھی پوری حدیث مکمل نہیں کیے کہ دخل الجنہ اور خود داخل ہو گئے جنت۔ ہاں پوری حدیث پڑھتے تو ان کی موت کلمے پر ہی ہوتی تھی، لیکن اس جملے پر موت آئی، لا الہ الا اللہ پر پہنچے اور روح قبض ہو گئی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موت کا وقت قریب آیا تو جتنے ان کے شاگرد تھے وہ کلمے کی تلقین کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے لا، جس کا ترجمہ ہے نہیں۔ اب پریشان، صرف لا نکل رہا ہے، آگے کے جملے کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ مکمل کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ کلمے کا انکار کر رہے ہیں؟ لا میں نہیں پڑھوں گا، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تلقین نہ کرو، لا۔ پریشان۔ تھوڑی دیر کے بعد ذرا افاقہ ہوا، حضرت بات کرنے لگے تو ایک طالب علم نے پوچھا کہ حضرت ہم ایسا محسوس کر رہے تھے کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے اور ہم نے تلقین کرنا شروع کی لا الہ الا اللہ کی، اور آپ کی زبان سے صرف لا نکل رہا تھا، نہیں، کیا مانا ہے، کیا مطلب؟ ہم پریشان ہو گئے، رونے لگے، یا اللہ ہمارے استاد محترم کی زبان سے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں نکل رہا؟ تو حضرت فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پاس شیطان آیا ہوا تھا جو تم کو نظر نہیں آ رہا تھا اور مجھے نظر آ رہا تھا۔ اور ایک چیز یاد رکھو، میں بتا دیتا ہوں، احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم نے علماء کے ایک مجمع میں یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ دو جگہ اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ ایک تو فرمایا اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت جو دکھاتے ہیں وہ انہیں کو معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ جب بندہ مرنے لگتا ہے اس وقت اللہ اپنی قدرت ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے مگر دنیا نظر نہیں آتی ہے، آخرت نظر آتی ہے۔ آخر وقت میں مرنے کے قریب، اسی لیے حدیث میں ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا مقام مرنے والے کو دکھا دیتے ہیں کہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ ہاں ایک حدیث میں ہے کہ جب مومن بندہ مرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ ابھی یہ مومن بندہ میرا ولی دنیا سے جانے والا ہے، موت کا وقت آنے والا ہے، اب یہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت دیکھنے والا ہے، اپنا ٹھکانہ دیکھنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشی کے مارے اس کا دل اچھل کر باہر پڑ جائے۔ جاؤ جلدی جاؤ، جا کر کے اس کے دل پر ہاتھ رکھو۔ وہ فرشتہ آ کر کے اس مومن بندے کے دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا شیطان آیا تھا اور وہ مجھے کہنے لگا امام احمد تم مجھ سے بچ کر کے جا رہے ہو، تو میں اس سے کہہ رہا تھا لا
ابھی نہیں بچا تجھ سے، ملعون مردود، تجھ سے میں ابھی نہیں بچا، جب تک ایمان پر میرا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک میں تجھ سے نہیں بچا، ابھی نہیں بچا۔ میں اس کو اس طرح کہہ رہا تھا، وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اس طرح میرے پیارو کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے ایمان پر خاتمے کی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے، جب اذان ہو اذان کا جواب دے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ہم فوراً اپنا کاروبار کام کاج چھوڑ کر کے مسجد آ جائیں، اور ایک جواب یہ ہے کہ ہم جیسے ہی مؤذن اذان کے کلمات پڑھتا ہے ہم اس کو دہراتے ہوئے جائیں۔ اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے تو صدقت و بررت کہے، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کر کے اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ فرمایا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اب ذرا اس کا الٹا بھی سمجھ لیں کہ جو ایسا نہیں کرے گا، اپنے گانوں میں، اپنے بجانوں میں، اپنے عیش و آرام میں، اپنے من مرضیوں میں لگا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہو تو ہوتی رہے گی، اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر آئے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھنا، پھر اس کے بعد آ کر فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ اور ایک عمل سنو، جو شخص مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھنے کی عادت بنا لے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ بہت ساری چیزیں، شرط یہ ہے کہ دل میں فکر ہو، تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، لیکن جو فکر مند ہو جاتا ہے اور ایمان پر خاتمے کی فکر لے کر کے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، رو رہا ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ خاتمہ بالخیر ہو، اللہ خاتمہ بالخیر ہو، اللہ آخری وقت میں شیطان سے بچا لیجئے، اللہ میں دنیا سے جاؤں تو ایمان کی حالت میں جاؤ، روتا رہتا ہے روتا رہتا ہے روتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل فرمائے گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی اس شیطان مردود سے حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بقیہ 2 دشمن، ایک نفس ہے، دوسرا مخلوق کی محبت ہے، یہ انشاءاللہ کبھی اور موقع پر عرض کی جائے گی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آئندہ جمعہ سیرت النبی کے عنوان پر کسی ایک عنوان پر انشاءاللہ بات شروع کی جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ اس عنوان پر تو یہی ہم ختم کرتے ہیں 2 دشمن کے بارے میں، اور ایک دشمن کے بارے میں تو میں نے شیطان کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور یہی فکر کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس شیطان سے پوری زندگی ہماری حفاظت فرما کر آخر وقت میں اس کے ہر کنڈوں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے اور سنت پڑھے۔